المتحدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا جم کے مل کر بیٹھیں گے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے اور بلند صلوات ہوتی ہے. محمد وآل محمد صلوات. سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 65 ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے اس آیت کو پڑھا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے میرے نبی، اے میرے حبیب، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنے مشاجرات میں اور اختلافات میں حکم نہ مانتا ہو. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. اور جب حکم مان لے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم ماننے کے بعد آپ کے فیصلے کو بھی ایسے تسلیم کرے جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. گزشتہ مجالس میں بات بہت ہی روشن رہی کہ اختلافات کی ایک طویل فہرست ہے. وہ اختلافات علم کلام کے ہوں، وہ اختلافات عقائد کے ہوں، وہ اختلافات فقہ کے اور شرعی مسائل اور احکامات کے ہوں. ایک لمبی لسٹ ہے کہ کہاں کہاں کون کیسے سوچتا ہے اور کون کیا عمل انجام دیتا ہے. ان تمام اختلافات میں نبی مکرم کو اللہ نے معیار، کسوٹی، پیمانہ، ترازو قرار دیا ہے. جو میرا نبی فیصلہ سنائے اسے تسلیم کر لو. اگر نہیں کرو گے ایسے تو پھر تم مومن کہلانے کے قابل نہیں. مومن وہی کہلائے گا جو نبی کو اپنا حکم مانے، اور صرف حکم نہ مانے بلکہ نبی کے فیصلے کو تسلیم کرے. آج کی اس میری اپنی آخری نشست میں جو میرے حصے کی، ورنہ تو الحمدللہ مجالس کا اس سزا خانے میں سلسلہ جاری ہے. بہت ہی مضبوط اور بہت ہی پختہ عالم دین مولانا خطاب فرمائیں گے کل سے. اور یہی پہلے مرحلے پر، کیونکہ شاید آج احباب کو شاید یہ خیال تھا کہ ذرا تاخیر سے بیٹھوں گا، جبکہ ایسا نہیں ہے.
مسلسل مومنین تشریف فرما ہو رہے ہیں. میں غازی عباس ٹرسٹ کے لیے بھی دعا گو ہوں ان کی توانائیوں اور ان کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے. ہم نے پچھلے سالوں میں اسی خمسے میں برابر والے میدان میں جہاں خواتین زیر آسمان بیٹھتی تھیں اور بارش اور ہوا اور طوفان سے متاثر رہتی تھیں، اپیل کی ہے آپ سے اسی مائک سے. الحمدللہ وہ اب اپنے آخری مراحل اور فنیشنگ کے مراحل میں شٹرنگ کھل گئی ہے. اس وقت خواتین زیر آسمان نہیں بیٹھی بلکہ چھت کے نیچے بیٹھی اور ایک بہت بڑا کمیونٹی سینٹر، بہت بڑا ایک ہال تعمیر ہوا. کئی کروڑ روپے اس میں لگ چکے ہیں، اس میں خمس بھی لگا ہے. خاص طور پہ ملیر والوں میں اگر کوئی کہے نا کہ خمس کہاں لگتا ہے تو انہیں مرکز ہی دکھا دو. بہت بڑی رقم خمس کی لگی ہے اس میں. وجہ کیا بات ہے؟ بعض لوگ ذرا سناٹے میں آ گئے. یہ جو میت خانہ بنا ہے اس میں بہت بڑی رقم خمس کی لگی ہے. یہ بیٹھے ہیں نا میرے ساتھ ذمہ دار بیٹھے ہیں، سمر بھائی بھی، متورا بھائی بھی. جی رسیدیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں اور ڈونیشن بھی لگا ہے. یعنی جو شرعی رقم خمس کے علاوہ جو رقم ہوتی ہے لوگوں کا تعاون بھی ہوا ہے. کچھ برابر والے ہال میں سرکاری رستے سے بھی، حکومتی رستے سے تو الحمدللہ پورے مدیر کے لیے ایسا ہی ہے. ایک وقت میں کتنی میتیں، البتہ میں اس کے افتتاح میں نہیں آیا تھا اس لیے کہ میں زندہ بیٹھا ہوں. کتنے جی 6 میتیں ایک وقت میں، ورنہ آپ کو جانا پڑتا تھا مختلف جگہوں پر. ایک بہت بڑی کورونا کے موقع پہ بہت اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھا. اور یہ بہت بڑی رقم یہاں خرچ ہوئی ہے، شاید 2 کروڑ کے قریب. نہیں یہاں میت خانے میں 1 کروڑ تقریباً اس میت خانے میں لگا. پھر اب تک یہاں کتنے لگ گئے؟ 2 کروڑ یہاں برابر میں لگ چکے ہیں. میں ایسے بول رہا ہوں 1 کروڑ 2 کروڑ جیسے 100-200 روپے بول رہا ہوں. اتنی بڑی رقم لگ گئی ہے اور ابھی شاید 1 کروڑ سے زیادہ کی فنیشنگ ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ سب کو صرف ایک تو ان کو دعا دے رہا ہوں، غازی عباس ٹرسٹ کے تمام اراکین کو، اور ان کا مجھ پر اور میرا ان پر اعتبار ہے. جو خاص طور پہ خمس کی جو مرجع تقلید کی رسید چاہیے ہوتی ہے خمس دہندہ کو، وہ مجھ فقیر کے ذریعے سے ہی ہم انہیں دیتے ہیں اور پھر یہ دینے والے کو دیتے ہیں. نظام ہے نا پورا، ایک شرعی تقاضے ہیں نا، کنٹرول ہے نا معاملہ، کہاں کیا رقم لگ رہی ہے. تو آپ سب سے اپیل ہے، آپ سب سے گزارش ہے، جو بہنیں بیٹھی بھی ہیں، ویسے بھی خواتین ہی اپنے مردوں کو بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں. تو میں آپ بھائیوں سے کہوں گا پریشان نہیں ہو، یہ جو اندر بیٹھی بھی ہیں نا وہی آپ کو ڈونیشن لا کے دیں گی. ایک صلوات پڑھ لیں توفیقات کے لیے. اس سے بلند صلوات محمد و آل محمد. عزیزو، نبی مکرم نے کون کون سے اختلافات، تو اب بہت لمبی لسٹ، کہاں بات ہوگی، کہاں تک ہو سکتی ہے بات. میں خلاصہ کر رہا ہوں آج کی اس مجلس میں اپنے مضمون کو کہ سرکار دو جہاں نے جو امت میں بعد از نبی سب سے مشہور اختلافی موضوع ہے، یعنی جس میں اختلاف ہوا، اختلافی موضوع کہہ کر، ڈاکٹر صاحب اختلافی موضوع، بھائی اختلافی موضوع ہے کوئی اور بات کرو، اختلافی موضوع کوئی اور بات کرو. یہ لب و لہجہ کسی اختلافی شخص کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ امت کا کام اختلافات کو اتفاقات تک لے جانا ہے.
ذمہ داروں کا کام اختلافات کو اتفاقات تک لے جانا ہے. بھائی یہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا اختلاف ہوا جب نبی مکرم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گا. کتنا بڑا اختلاف ہوا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اختلاف ہو جائے گا کچھ نہ بولو؟ اختلاف کون اختلاف کر رہا ہے، اختلاف کر کون رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا نا. ایک ڈاکٹر پر 2000 مریض اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ ڈاکٹر سے ڈاکٹر اختلاف کرے تو اختلاف مانا جائے گا. سارے شہر کے جھاڑو دینے والے جی، شہر کے رئیس اور شہر کے ذمہ دار پر اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا. ساری دنیا کے مقدمہ باز مل کر جج پر اختلاف کریں، اختلاف مانا جائے گا؟ اختلاف مانا جائے گا اس کا جو جس شعبے کا ہے وہ اس میں اختلاف کرے. دنیا کہتی رہے اختلاف کرے، اللہ کو نہ مانے، میں نہیں مانتا. بھائی تم کون ہو؟ یہ لہجہ آتا ہے نا کبھی کبھی، میں نہیں مانتا. بھائی آپ پہلے اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اگر یہ کہنے والا اپنا تعارف کرواتے نا کہ میں کون ہوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اس کا حق بنتا ہو اختلاف کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے پہلے ہی مرحلے میں آپ کہیں بھائی آپ کا موضوع ہی نہیں ہے، آپ کہاں اختلاف کر رہے ہیں. ساری دنیا مل کر کہے کہ اللہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے. عزیزان گرامی سب مل کر کہہ دیتے کہ اللہ نہیں ہے تب بھی اللہ ہے. کوئی مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، علی ہے. اور بلند صلوات محمد و آل محمد کا. توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ کون اختلاف کر رہا ہے بھائی؟ جی، مولا کائنات کی ولایت اور مولا کائنات کی امامت، مولا کائنات کی وصایت، مولا کائنات کی امارت، مولا کائنات کی وصایت، مولا کائنات کی خلافت، اس سے زیادہ مسلم مسئلہ ہی نہیں ہے. مگر کس کے نزدیک مسلم بھائی؟ کون اسے مسلم مانے گا تو مسلم ہوگا؟ جس اللہ نے نبی کو نبی بنایا اسی اللہ نے علی کو ولی بنایا. دنیا علی جس نظام کے تحت بلند تر صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جس نظام کے تحت مولا نبی کو نبی بنایا گیا اسی نظام کے تحت علی کو ولی بنایا گیا. اگر آمادہ ہے تو میں مضمون شروع کروں. بھائی یہ مسئلہ عوام کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ امت کا ہے ہی نہیں. نبی بنانا، امام بنانا، خلیفہ بنانا، توجہ ہے، یہ کام اللہ کا ہے. آپ خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے خاندان میں خود اس مجلس کو اور اس عشرے کو لے لیجئے، طے ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ تبرک کون بانٹے گا، نظامت کہاں گئے؟ اختیار بھائی کہاں گئے؟ جی مثلا صحیح وقت پہ گئے، یعنی میں جب ان کا نام لے رہا ہوں اسی وقت پہ گئے. تو مثلا اختیار بھائی کا کام ہے مثلا نظامت کرنا. اب اگر کوئی اور مائک لے لے تو کیا گزرے گی ان پر اور ان کے دوستوں پر؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی تبرک بانٹنے کا اگر کام کسی اور کا ہے، کسی نے طے کر، مثلا یہ مائک والے دوست ہمارے، یہ کیمروں والے لوگ، اگر اس مائک میں آواز اونچی نیچی ہو رہی ہوگی، آوازیں سیٹیاں نکال رہا ہوگا، تو کوئی بھی اٹھ کے جا کے اس کے بٹنوں کو، اس کے تاروں کو جا کے صحیح کرے گا. ممکن ہے آواز آئے بھائی بگاڑو مت، تم تو مزید خراب کر دو گے کام. اگر
جہاز کا پائلٹ جہاز اڑاتے ہوئے بیمار ہونے لگے تو کوئی بھی مسافر جا کے جہاز اڑائے گا؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جب امت کو سمجھ میں آ جائے کہ جس کا جو کام ہے اسی کو کرنا چاہیے. جب اللہ نے قرآن میں 10 سے زیادہ جگہوں پر کہہ دیا کہ خلیفہ میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، نبی میں بناتا ہوں، تو امت کو بنانے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ سے پوچھ لیں کہ کسے بنانا ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں اپنے محترم سننے والوں کو مستعد پا رہا ہوں، آمادہ ہیں کہ مضمون سننا چاہ رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون. توجہ چاہوں گا اس آیت کریمہ پر. حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں یا اللہ میری زبان کو جو لکنت ہے، جو زبان میں رسائی ہے وہ عطا فرما، جو زبان کی رسائی ہے وہ عطا فرما، میری بات لوگ سنیں اور سمجھیں، میرے سینے کو گشادگی عطا فرما. یفقہوا قولی، میرا قول، میرا فرمانا، میرا بولنا لوگوں کو سمجھ میں آنے لگے. یہ ساری دعائیں مانگتے مانگتے فرما رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرِي مِنْ أَهْلِي، میرا جانشین بنا دے جو میرے ہی خاندان سے ہو، اور نام بھی میں بتا رہا ہوں میرے بھائی ہارون کو بنا دے. یا حضرت موسیٰ آپ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ توجہ. یا حضرت موسیٰ آپ نے خود اپنے بھائی کو اپنا جانشین کیوں نہیں بنایا؟ توجہ کر لی. جب ایک نبی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، وہ بھی اللہ سے التجا کر سکتا ہے، تو یہ امت کیسے بنا سکتی ہے کسی نبی کا جانشین؟ تھک رہے میری باتوں سے آپ؟ یہ قرآن مجید میں مسلسل یہ احکامات اور پیغامات ہیں کہ یہ کام حتیٰ نبی بھی التجا کرے گا. اچھا، التجا کرنے والا نبی بھی یہ التجا کر رہا ہے. توجہ ہے، التجا کرنے والا نبی بھی یہ التجا کر رہا ہے کہ میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے، میرے گھر میں سے میرا جانشین بنا دے. میں نام بھی بتا رہا ہوں، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. توجہ کر لیا آپ نے؟ اگر یہ آیت ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر سرکار کا وہ قول کتنا حسین لگتا ہے جس میں نبی نے فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یا علی تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب اچھا ایک بحث، ایک بات میں نے ابھی کہی ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے. کسی نبی کے اصحاب میں سے اس نبی کا خلیفہ بنا ہو تو مجھے بتاؤ. کیا بات ہے بھائی، علمی بات ہو رہی ہے. کسی ایک نبی کے اصحاب میں سے ان کا خلیفہ بناؤ، اور کس نبی کے گھر سے خلیفہ نہیں بنا ہم بتانے کو تیار. اللہ نے اگر اس نبی کا جانشین بنایا ہے تو اس نبی کے گھر سے بنایا ہے، اسی نبی کے گھر سے بنایا ہے. یعنی ہر نبی کا جانشین اس گھر سے، جس خاندان سے وہ نبی ہوتے تھے. یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں امامت. جی آج کا کوئی جدید روشن فکر جی مسلمان ہوتا نا تو کہتا کہ خاندان میں، کہنے مولانا کیسے سمجھائیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر خاندانی ہو گیا، یہ تو وراثت ہو گئی. وراثت میں اور خاندان میں تو امامت اور خلافت اور وصایت اور وزارت کیسے ہوگی؟ تو بھائی یہ جو بول رہا ہے پہلے یہ بتائے تو صحیح ہے کون؟ امامت کا موضوع عیسائیوں کا تو ہے ہی نہیں، امامت اور خلافت کا موضوع یہودیوں کا تو ہے ہی نہیں. پہلے اسے اللہ سمجھاؤ، پھر خود اسے نبی سمجھ میں آ جائیں گے، پھر خود اسے علی سمجھ میں آ جائیں گے. غیر مسلموں کا تو موضوع ہی خلافت نہیں ہے.
غیر مسلموں کا تو موضوع ہی امامت نہیں ہے، غیر مسلموں کا تو موضوع توحید ہے۔ جب اسے توحید سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہادی کیسے بناتا ہے۔ پہلے اللہ کو تو مان لو جس کی طرف سے ہادی بنایا جاتا ہے۔ تم اللہ کو بات بغیر مانے یہ اعتراض کر رہے ہو، تو اس کا تو اعتراض ہی نہیں ہے، تم اپنی بات کرو۔ تم خواہ یہودی اور عیسائیوں پر رکھ کر یہ سوال اٹھانا کہ جی کیسے خاندان میں کیسے آ جائے گا، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کو ذرا میرے ساتھ رہیے گا۔ اس آیت کے میں 4 عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کسی کو اللہ مقام نہیں دیتا جب تک اسے آزما نہ لے۔ ہاں، اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر استثناء لایا جاتا ہے۔ میں وہ سیاسی استثناء کی بات نہیں کر رہا، اخلاقیات میں، شریعت میں، دین میں استثناء ہے۔ پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو، رشتہ دار کیسا بھی ہو رشتہ دار ہے، حتیٰ اللہ اکبر رشتہ دار ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ حقہ کی حق ہوا تھا، کندہ ہوا تھا۔ اور یہ پتا ہے نا کہ میرے بچوں کو پتا ہے نا، یہ ذوالفقار مولا علی کی اللہ نے آسمان سے بھیجی تھی۔ یہ جو سورہ حدید میں لوہے کے نازل ہونے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا، جس میں مومنین کا بڑا فائدہ ہے۔ جنگ بدر جا کے دیکھو، جنگ خندق جا کے دیکھو، کتنا فائدہ ہوا اس لوہے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں مومنین کے لیے ہم نے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ تو یہ آسمان سے ذوالفقار اتری، تو اس ذوالفقار کے اوپر ایک جملہ کندہ ہوا تھا۔ وہ جملہ سنا دوں؟ جملہ لکھا ہوا تھا، سل من قطعک، جو رشتہ دار رشتہ داری توڑے تم اس رشتہ دار سے رشتہ داری جوڑو۔ یہ کون سا ہنر ہوا کہ انہوں نے بلایا تھا تو میں بھی بلاؤں گا، وہ میرے ہاں آئے تو میں بھی جاؤں گا، میرے بھائی نے میرے بھتیجے نے مجھے سلام کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہوں، وہ مجھے سلام نہیں کرتا اس لیے یہ کون سا ہنر ہوا؟ وہ کر رہے تھے تو آپ نے کیا، تو ہنر تو یہ ہے نا کہ رشتہ دار رشتہ داری نہ نبھائے اور آپ رشتہ داری نبھاتے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کب تک مولانا ہم ذلیل ہونے کو رہ گئے کیا؟ ہمارے کزن نے، ہمارے فلاں پھوپھی کے بیٹے نے اور چچا کے بیٹے نے، ماموں کے بیٹے نے ہمیں نہیں پوچھا نہیں کیا اور ہم اسے پوچھتے رہے۔ تو بھائی تم یہ بتاؤ تم شیعہ ہو یا نہیں؟ تم مولا علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں ہو؟ اپنے آپ اپنے احساسات اور جذبات پہ چلنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مولا کے حکم پہ چلنے والا شیعہ ہوتا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ بس اس رشتہ دار سے تعلقات جوڑے رکھو جو تعلقات توڑتا ہو۔ توجہ کر لی؟ ایسے ہی اللہ سے کسی کا کوئی پڑوس بھی نہیں ہے۔ پڑوس کو شریعت نے کہا ہے کہ پڑوسی ہے بس، عطا اس کا دین مذہب کچھ بھی ہو خیال کرو اس کا، پڑوسیوں کا خیال کرو، اگر تمہارا ہم مذہب بھی نہیں ہے پھر بھی خیال کرو۔ یہ پڑوس ہے، اللہ کا نام پڑوس ہے اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اور جو جسم نہیں رکھتا وہ مکان نہیں رکھتا، جو مکان نہیں رکھتا وہ پڑوس نہیں رکھتا۔ اللہ کی رشتہ داری بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو پھر اللہ کس کو کیا مقام دیتا ہے؟ اللہ ہر ایک کو اس کی زحمت کے مطابق، اس کی آزمائش کے مطابق مقام عطا کرتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا کلمات کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا عنوان۔ اللہ کسی کو مقام دیتا ہے امتحان کے ساتھ۔ اب یہ اور بات ہے، کچھ سے پہلے امتحان لیتا ہے پھر مقام دیتا ہے، کچھ کو پہلے مقام دیتا ہے پھر امتحان دیتا ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ مقام ہوگا اور امتحان نہیں ہوگا۔ یہ اس کا طریقہ ہے، پھر وہ جس کو جیسے چاہے، مگر ہوگا یہ کہ امتحان ساتھ ہے مقام کے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے امتحان لیا پھر امامت دی ہے، حسین سے پہلے امتحان لیا ہے پھر امامت دی ہے۔
حسین کو پہلے امامت دی ہے، پھر امتحان لیا ہے. توجہ کر لی. ایک عنوان وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اچھا حضرت ابراہیم بھی امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے. فَأَتَمَّهُنَّ مکمل کامیابی، 100 میں سے 100 نمبر. ان بچوں کی زبان میں بول رہا ہوں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی مولانا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم اب میں تمہیں انی جاعلُکَ، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. پہلا عنوان امتحان، دوسرا عنوان نصر. دوسرا عنوان نصر. یہ کام اللہ کا ہے. کسی کی امامت حتیٰ کسی کی نبوت کے قائل اگر ہونا ہے تو نص لے کر آؤ، یعنی قرآن سے آیت لاؤ، اللہ کا فرمان لاؤ، متواتر کوئی حدیث لاؤ. یہ بھی نص ہے. یعنی امامت کے لیے پہلا یا منصب الہی کے لیے پہلا عنوان امتحان، دوسرا عنوان نص. انی میں کروں گا، اللہ کہے یہ میں کروں گا. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو میں نے آپ کو کہا ہے، آپ کے رب نے پہنچایا ہے. اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے نص. تیسرا عنوان کیا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں. تیسرا عنوان یہ ہے کہ خلافت اور امامت اور وصایت اور وزارت خاندان میں ہوگی، اولاد میں ہوگی، گھر میں ہوگی. جی تیسرا عنوان یہ ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا میری اولاد میں، تو جواب کیا آیا کہ نہیں تمہاری اولاد میں نہیں. جواب یہ ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی جو تمہاری اولاد میں معصوم ہوں گے انہیں امام بنا دوں گا. تو یعنی اولاد میں ہو جو معصوم ہو، یعنی اولاد خاندان میں امامت اور خلافت. اللہ کرے میں ان جوانوں بچوں کو بات سمجھا سکوں. خلافت اور امامت اولاد میں، گھر میں، مگر گھر میں وہ جو معصوم ہے. معصوم کے علاوہ امامت نہیں ہے. جی عصمت کے علاوہ معصوم نہیں ہونا، عصمت کے علاوہ امام نہیں ہوگا کوئی، معصوم کے علاوہ کوئی امام نہیں ہوگا. یہ حضرت ابراہیم نے پھر دیکھا نہیں آپ نے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی اولاد میں امامت مانگ رہے ہیں اور اللہ کا جواب آیا کہ معصوم ہوں گے تو امام بنیں گے، تو آپ نے دیکھا جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا حضرت اسماعیل نے؟ ثابت ہوا یا نہیں ہوا کہ اولاد میں مانگنا بجا؟ اولاد اس قابل ہو تو امام کیوں نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو رہا. ورنہ تو پروردگار عالم نے قرآن میں لوگوں کی اولادوں کا ذکر نہیں کیا، وہ نبی تھے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چنا، ونوح، نوح کو چنا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو چنا. وہ ہونا کیوں ابراہیم کی اولاد؟ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو چنا. وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی اولاد کو چنا. آدم کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ نوح علیہ السلام کی اولاد کو کیوں نہیں چنا؟ اس لیے کہ ان کی اولاد قابل ہی نہیں تھی. یہ بحث ہے ہی نہیں. اولاد میں اولویت ہے. اگر اولاد میں کوئی معصوم ہو تو اللہ امت کی نسبت اولاد میں امامت کو رکھتا ہے. اگر اولاد میں قابل لوگ نہیں ہیں، حضرت آدم کے یہاں قابل نہیں تھا اولاد، بھائی نے بھائی کو قتل کیا، نہیں رکھا اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو. حضرت نوح کی اولاد نہیں تھی، حضرت نوح کی اولاد خود حضرت نوح کی بات نہیں مان رہی تھی. کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح کا بیٹا. جی اور قرآن نے کہا یہ اے میرے نبی اے نوح، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیا اولاد نہیں تھی وہ؟ کیا مطلب ہے اہل میں سے نہیں ہے؟ جی اولاد ہے، قابل نہیں ہے. اور وہاں تو بڑے عجیب منظر ہے کہ جیسے جیسے پانی بڑھتا رہا یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا اور کہنے لگا جبلن یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. اور اب یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، پانی بھی چڑھ رہا ہے. مجھے نہیں پتا اس کی وجہ سے پانی چڑھ رہا تھا یا یہ پانی کی وجہ سے چڑھ رہا تھا.
اب مجلس پڑھ رہا ہوں میں، غزل کا مصرع تو سنا نہیں سکتا. کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ بھی اس کی وجہ سے ڈوبا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ نے نہیں چنا حضرت آدم کی اولاد کو، اللہ نے نہیں چنا حضرت نوح کی اولاد کو، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو چنا. مجھے مولانا ہاشمی میاں کا بڑا اچھا جملہ یاد آ گیا. وہ فرمانے لگے کہ نبی مکرم نے کیوں فرمایا میں کتاب خدا اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیوں نہیں فرمایا کتاب اللہ؟ کیا فرمایا تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں کتاب اللہ و اصحابی، میں اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، جس کا ہو اسی کے نام سے بیان ہونا چاہیے. وہ فرمانے لگے نبی نے اس لیے نہیں فرمایا کہ میں اپنے اصحاب جا رہا ہوں، اس لیے کہ اصحاب کو تو بالآخر ختم ہونا تھا. 200 سال 250 سال 300 سال کے بعد اصحاب تو ختم ہو جانے تھے نا. تو نبی مکرم کا دین تو قیامت تک چلنا تھا. تو قرآن کے ساتھ انہیں چھوڑ کے جائیں گے جو قیامت تک رہیں گے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. یعنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جتنا انہوں نے زور لگایا اتنا تو جواب دیں آپ. بلند صلوات پڑھ لیجئے. بات آگے جائے. محمد وآل محمد. جی نبی مکرم اللہ کی بارگاہ سے حکم پا رہے ہیں، پہنچا دیجئے وہ چیز ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا. بہت پہلے ہم نے کہہ دیا تھا کہ علی کی ولایت پہنچانی ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جو ہم نے کہا تھا وہ یہاں پہنچا دیجئے. لہٰذا سرکار نے مولا علی کی ولایت کا اعلان، یعنی خلافت کا اعلان، یعنی امامت کا اعلان، یعنی حاکمیت کا اعلان. جو ہے ہمارے نزدیک امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں. یہ کچھ لوگوں نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہے. ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا خلافت علیحدہ ہے، امامت علیحدہ ہے. ہمارے نزدیک خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں. وہ جو میٹھے انداز سے ایک سازش ہو رہی ہے جو باہر سے یہاں آ رہی ہے، باہر سے مراد باہر ملک نہیں جی، آپ کے جو دوسرے مذہب کے دوست ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. اور وہ کیا آ رہی ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے. خلافت باطنی علی کے پاس بلا فصل ہے، مگر خلافت ظاہری علی کے پاس بلا فصل نہیں ہے. بڑی سجا کے بات ہو رہی ہے. ہمیں بھی بعض اوقات اچھی لگتی ہے کہ خلافت باطنی مولا علی کے پاس ہے، علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، مگر علی خلیفہ ظاہری طور پر علی خلیفہ چہاروں میں نہیں. عزیزان گرامی ہمارے اچھا پھر دوسری سجا کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ایک تو یہ سجا کے بعد ہوتی ہے، دوسری سجا کے بعد یہ ہوتی ہے کہ مولا علی امام ہیں، مولا علی امام پہلے ہیں مگر خلیفہ چوتھے ہیں. کتنی سجی ہوئی ہم مان لیتے ہیں. ہم شیعوں کی تو سادگی پر قربان، ہم تو اتنی جلدی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں. اگر کسی کے گھر پہ علم لگا ہوا ہو تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سادگی کی تو حدیں ہیں نا ہمارے یہاں. تو بعض لوگ تو اسی رستے سے کاریگریاں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے نا، اب الیکشن نہیں ہے نا تو کتنے سیاستدان آئے مجلس میں؟ بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں.
کوئی بھی نہیں آیا نا، میرے 5واں دن ہے، کوئی بھی نہیں آیا، ان کی وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے مجلس. لیکن بعض لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ انہیں کیسے سادگی سے استفادہ کرنا ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو ایک یہ سادہ ایک پیغام جاتا ہے ہمارے یہاں آتا ہے کہ نہیں، مولا علی خلیفہ چوتھے ہیں اور امام پہلے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں. کیسے مان لیتے ہیں بھائی؟ جو ہمارے امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. جی کیسے اس بات کو اس بچے کو سمجھاؤں؟ اللہ کی نسبت وہ خلیفہ ہیں، ہماری نسبت امام ہے. اللہ کی نسبت امام تھوڑی ہے. جب اللہ نے ہمارا امام بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اب ہو گئی نا روشن؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہ کی نسبت وہ خلیفہ ہیں، ہماری نسبت وہ امام ہے. مگر وہی جو اللہ کی نسبت خلیفہ ہے وہی ہمارا امام ہے. توجہ کر لی آپ نے؟ اور پھر بھائی بہت واضح بات ہے، شاید پاکستان میں 5-6 اور انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے جو وحدت کی اور اتحاد کی بات کرنے والوں میں ایک نام اس حقیر فقیر کا بھی ہوگا. یہ اپنی جگہ بات، مگر عقائد کا دفاع اپنی جگہ. اپنے عقائد کی ترجمانی اور اپنے عقائد کی تبیین، ترجمانی کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا، تبیین بیان کا تو دعویٰ کر سکتا ہوں. یہ اس وقت کر ہی رہا ہوں نا، میں اپنے عقائد کو بیان کرنے کا تو میں کوشش کرنے والوں میں شمار کیا جاؤں گا نا. ٹھیک ہے، سرکار دو جہاں کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کی انجمن میں اصحاب تشریف فرما ہے. اچانک سامنے سے مولا علی کی آمد ہوئی. اس محفل کے اندر ایک معمر اور ضعیف العمر اور وجاہت شخصیت بھی تشریف فرمائے کہ مولا کو آتے ہوئے دیکھا. انہوں نے تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پہ سلام. مولا علی نے انہیں دیکھا، نبی کو دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، میں حضرت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے. اب یہ حضرت سوال نہ کرتے تو روایت کیسے بنتی، اور روایت نہ بنتی تو آج بیان کیسے ہوتی؟ ٹھیک ہے نا. حضرت نے فرمایا یہ حضرت کون ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ حضرت خضر ہے، اللہ کے نبی، بعض کے نزدیک نبی ہے نا، یہ حضرت خضر ہے. کیا فرمایا حضرت خضر نے؟ بھائی یہاں سے کلپ مت کاٹ دینا خدا کے واسطے، میری بات پوری ہوگی تو آپ بات روایت پوری سنیں گے نا بھائی. کہ یہ اللہ کے نبی خضر ہیں. اور کیا کہا انہوں نے؟ السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ تم پر سلام. مولا علی نے جواب دیا، خوشی کا اظہار کیا. اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات. اس روایت کو امام سجاد کی بارگاہ میں ایک چاہنے والے نے پیش کیا. مولا میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ کہہ کے نبی کے زمانے میں مخاطب کیا گیا. میرے مولا سجاد نے فرمایا لا رہے، میرے جد علی چوتھے خلیفہ ہیں. انہوں نے کہا مولا ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیسے چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا. جس وقت پروردگار عالم نے زمین پر حضرت آدم کو بھیجا، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر اپنا، تھک رہے ہیں آپ حضرات، زمین پر میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں آدم علیہ السلام. تھک کے نہیں سنو، پہلا خلیفہ قرآن کی زبان میں حضرت آدم. پھر میرے مولا سجاد نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں دوسرا خلیفہ حضرت داؤد کو قرار دیا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. اور اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا، حضرت موسیٰ کا. وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَاصْلِحْ
اے ہارون میرا خلیفہ بن کے میری قوم میں رہے۔ اللہ نے تیسرا خلیفہ حضرت ہارون کو بنایا اور چوتھا خلیفہ ہمارے جد علی کو بنایا۔ جب نبی نے فرمایا یا علی انت وصی وزیری و خلیفتی فی بعدی، چوتھا خلیفہ میرے جد علی کو ہمارے نبی نے، ہمارے جد نبی نے بنایا۔ توجہ چاہوں گا، میں ایک جملہ کہہ کر منزل بدل رہا ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا زمین خلافت کتنی اونچی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا مقام خلافت کتنا اونچا ہے؟ جی، علی اللہ کی طرف سے بنائے گئے چوتھے خلیفہ ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو حیدر کراری ہے وہ کل کا مددگاری ہے، اس سے ہمیں بھی پیاری ہے۔ او نعرہ علی، نعرہ علی، جو مرکز اسلام تھا اس میں علی پیدا ہوا، حضرت سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا۔ وجہ اللہ کی تصویری ہے، کل مومنوں کا میری ہے، کیو تمہارا پیری ہے۔ او نعرہ علی، نعرہ علی، نعرہ حیدری۔ یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علیہ علی میرے مولا، اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ولایت علی ہے جس کی خاطر قربانیاں دی گئی ہیں۔ مباہلہ غدیر کا تحفظ ہے اور مباہلے کا تحفظ کربلا ہے۔ میدان غدیر میں مجھے معلوم ہے تاریخی اعتبار سے واقعات متقدم اور متاخر ہیں، لیکن فلسفہ ان عظمتوں کا ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ مباہلہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا میدان، اور کربلا سچوں کی صداقت کا اثبات۔ میں ذرا اور ان بچوں کے لیے لفظوں کو روشن کروں۔ مباہلے میں مباہلہ ہوا نہیں، جزیہ دے کے ٹل گیا نا، وہ جزیہ دیا مسیحیوں نے اور واقعہ ٹل گیا۔ جھوٹوں پہ لعنت کہاں ہوئی؟ لیکن کربلا کے میدان دوبارہ سے مباہلہ سجایا گیا تاکہ اب قیامت تک ان کے مقابل جو آئے تھے ان پہ لعنت ہوتی رہے۔ اگرچہ میں آمادہ ہو رہا ہوں، آمادہ کر رہا ہوں مسائل کے بیان کے لیے، مثلا یزید پر لعنت کے حوالے سے کتنا واضح اور روشن موقف ہے امت کا، اور بالخصوص کربلائیوں کا، بہت واضح ہے۔ ان بحثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ان مذاکروں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے جو کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو شامل نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا۔ حتیٰ ایک دفعہ کہا گیا تھا تو مجھے مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، جب کسی نے کہا نا کہ اگر قیامت میں تم نے جا کے دیکھا، تم شیعوں نے تو مزداروں نے قیامت میں جا کے دیکھا کہ اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر یہ لعنتیں کہاں لے جاؤ گے؟
تو اسماعیل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو ہماری لعنت کو بھی معاف کر دے گا۔ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، ایک سمجھانے کا طریقہ ہے، انہیں اسی زبان میں سمجھایا جائے گا۔ جب اللہ کے نزدیک وہی معاف ہو جائے گا تو ہماری لعنت کیوں نہیں معاف ہوگی؟ ہمیں ابھی لعنت کرنے دو، تم پریشان مت ہو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ کربلا مباہلہ ہے، وہاں نبی مکرم امام حسین کو گود میں لے کے گئے، یہاں امام حسین علی اصغر کو گود میں لے کے گئے۔ وہاں کربلا میں امام حسن کو اپنے ساتھ لے کر گئے، یہاں امام حسین حضرت قاسم کو لے کر آئے۔ وہاں سرکار دو جہاں جناب زہرا کو لے کر گئے، یہاں مولا حسین جناب زینب کو لے کر آئے۔ وہاں مولا نبی اپنے نفس کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے، یہاں امام حسین عباس علمدار کو لے کر آئے۔ کربلا ایک مباہلہ ہے۔ آمادہ ہو گئے میرے عزیزو؟ یہ جو آج کا دن گزرا ہے، یہ جو رات آئی ہے، کہ جب جنازہ دفنا کر گھر آتے ہیں تو ہمارے خاندانوں میں رواج ہے کہ جنازہ دفنانے کے بعد آئزہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے بلکہ مرنے والے کے گھر آتے ہیں، اور پھر فاتحہ خیر کرنے کے بعد مرنے والے کے بچوں کو گلے لگا کر بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اس وقت کی مجلس ہے، امام سجاد کا جنازہ اٹھایا جا چکا، یہ اہل بیت کو پرسہ دینے کی مجلس ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے۔ اس وقت امام بارگاہ میں روشنیاں، چراغ، فانوس اور یہ بلب روشن ہے نا، مگر جس کی مجلس کرنے آئے ہیں اس کی قبر پہ چراغ نہیں جل رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میرے مولا سجاد کے قبر مبارک پر کوئی سائبان نہیں ہے۔ آپ تو اس وقت چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، جو بیویاں خواتین بیٹھی ہیں وہ چھت کے نیچے بیٹھی ہیں نا، بعض دوست جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر رہے ہیں، مگر انتظام تو ہے نا۔ مگر سلام ہو امام زین العابدین پر، امام کے قبر مبارک پر سائبان نہیں ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو آئے نا تو اپنے لیے دعا کریں یا نہ کریں، مگر ایک دعا ضرور مانگا کریں کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کے مزارات کو بنتا ہوا دیکھیں، جناب زہرا کی قبر پر سائبان دیکھیں، جناب امام جعفر صادق کا مزار دیکھیں، امام محمد باقر کا مزار بھی ہمیں زیارت کا شرف ملے، امام حسن، امام زین العابدین کے مزارات بنتے ہوئے دیکھیں۔ چلیے عزتارو، اس وقت جس امام کا پرسہ ہے، اور پرسہ بھی امام محمد باقر کو دینا ہے، ایک اور وارث ہے جسے بلائیے بلند گریے کی صورت میں، اور وہ ہے امام زمانہ۔ مولا کو بلائیے، مولا اس مجلس پر ایک نگاہ، پوری کائنات میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے، مگر مولا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے ان رونے والوں کی طرف توجہ کر لی، تو اس سے بڑھ کر اور اس مجمع کی قبولیت کیا ہوگی، ان آوازوں کی قبولیت کیا ہوگی۔ جس امام کا اس وقت پرسہ ہے نا، اس نے 40 سال گریہ کیا، وہ عزاداری کا پانی امام ہے۔ یہ امام بارگاہوں، مجلسوں، عزاداری، تبرک، نیاز، نظر کے پانی امام زین العابدین ہے۔ اور رونے والوں یاد رکھیں، امام زین العابدین کی شریک امامت جناب زینب کی ذات، عجیب ذات ہے جناب زینب کی۔ امام حسین کی بھی شریکہ ہیں اور امام زین العابدین کی بھی شریکہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بی بی کو اور سلام کرتے گزرے،
اور وہ بیوی ہیں جناب رباب، جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں۔ ہاں امام سجاد نے جب آ کے کہا نا آپ تو سائے میں، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیں، فرمانے لگی ہرملہ مارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے بیوی کی شہادت اور حضرت مختار کا قیام، یہ دونوں باتیں ملتی ہیں۔ میں نے ایک مورخ، ایک موجودہ تاریخ دانوں میں سے ایک بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ممکن ہے، کچھ شواہد کچھ قرائن ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی نا حضرت مختار تک تو ہرملہ کو گرفتار کیا گیا۔ تو ہرملہ سے کہا کہ تو نے کیا کیا تھا کربلا میں، جو حسین کے گھر والے، حسین مولا کے بچے تیرے مرنے کا احساس، تیرے مرنے کا سوچتے ہیں کہ کب مرے گا، تیرے مرنے کی دعا کرتے ہیں کہ کب مرے گا۔ تو کہنے لگا ہاں امیر، میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی اور 3 تیروں سے میں نے کربلا میں وہ ظلم کیا ہے کہ اہل بیت کا حق ہے کہ وہ روتے ہوئے مجھے یاد کریں۔ 1 تیر میں نے عباس کے مشق میں مارا، 1 تیر میں نے حسین کے علی اصغر کے گلے پہ مارا، 3را تیر میں نے حسین کے سینے پہ مارا۔ یہ وہی تیر تھا جس کے بعد حسین سے اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، یا اللہ ان آوازوں کو قبول فرما۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، جنہیں رونا آ رہا ہے اللہ ان کو تسلسل، گریے میں تسلسل عطا فرمائے۔ میں نے 3را تیر حسین کے سینے پہ اس وقت مارا جب حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے۔ اور سنیں گے عزیزانو، وہ یہ سے شعبہ تیر تھا جو امام کی پشت سے نکل رہا تھا، امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ وہ تیر باہر آ جائے، واپس آ جائے، مگر وہ تیر واپس نہیں آیا تو امام نے اس کی چوب کو توڑ دیا، امام نے اس کی ڈنڈی کو توڑ دیا۔ پھر فرمایا ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین اترے تو امام کو تکلیف نہ ہو، مگر رونے والوں سنیں گے امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، بہت دیر تک زہرا کا لال تیروں پر معلق رہا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے، تابوت کی مجلس ہے، مخصوصی ہے، فرصت دیں گے عزیزانو۔ میرے مولا امام کربلا میں 2 آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک وقت اس وقت کے جب جناب علی اکبر رخصت ہونے آئے تو حضرت علی اکبر نے حضرت امام سجاد کے تلووں کا بوسہ دیا۔ وہ امام نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو علی اکبر امام سجاد کے تلووں کا بوسہ لے رہے تھے۔ جو عزادار لوگ ہیں نا وہ پہنچ گئے کہ منظر ہے کے تلووں کا بوسہ لیا۔ حضرت علی اکبر سے کہوں سینے کا بوسہ لیا ہوتا، بوسہ لیا ہوتا، ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوتا۔ یہ پیروں کا بوسہ اس لیے لے رہے ہیں ان پیروں پہ کانٹے چبھے۔ کوفہ و شام کی بازاروں سے میرا یہ بھائی گزرے گا۔ اور ایک اس وقت امام سجاد نے آنکھیں کھول کر دیکھا جب امام حسین رخصت آخر ہوا ہے۔ جب دیکھا نا کہ بابا اکیلے کھڑے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگے تو امام سمجھ گئے کہ زین العابدین کو عباس یاد آ رہا ہے، سوچ رہے ہیں کہ علی اکبر کہاں ہے۔ تو امام نے فرمایا ہے میرے لال مت پوچھنا کہ عباس کہاں ہے، مت کہنا کہ علی اکبر کہاں ہے، بس اتنا جان لو کہ زندہ رہ گیا یا تم۔ سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر۔ امام حسین کہہ کر گئے تھے نا میرے بچوں کا خیال رکھنا، کیسے اس بی بی نے امام کی اولاد کا خیال کیا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو چلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہے اور خیمے کی چوب سے اس کا سر جا کے لگتا ہے، وہ رستہ بدل کے پھر اور رستہ لے کر جانا چاہتی ہے مگر خیمے کی جلتی ہوئی آگ اور خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے آ کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ جل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، اسے آگے نظر نہیں آ رہا، یہ جانا کہیں اور چاہتی ہے مگر یہ آگ کی طرف جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے آگ چل رہی ہے۔
تو وہ بیوی مڑی اور کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں، اجر و کمل اللہ، وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ وہ کہتا ہے تب مجھے سمجھ میں آیا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ زدہ رہو۔ کبھی کوفے کا بازار، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، کہاں کہاں جناب زینب نے امام سجاد کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی میرے مولا نے گریہ کیا، پانی آتا تھا تو پہلے پھوٹ 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 کے روتے تھے، اگر کوئی کہتا تھا تو فرماتے تھے یہ پانی تھا نا میرے بھائی علی اصغر کی خاطر میرے بابا نے یہی مانگا تھا نا، دشمن سے کہا تھا نا کہ چند قطرے پانی کے میرے بچے کو پلا دو۔ کبھی کھانا آتا تھا تو میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرماتے میں نے کملائے ہوئے چہرے دیکھے جن کو کھانے کے لیے جن کے لیے غذا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سکینہ کا چہرہ دیکھا، میں نے اپنی پھوپھی زینب کی حالت دیکھی، میں کیسے یہ کھانا کھا لوں۔ میرے مولا ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہاتے تھے، جب پانی پیتے تھے نا ایک ایک گھونٹ پر اتنا گریا کرتے تھے۔ اور پھر جب کبھی باہر نکلتے اور سامنے قصائی میرے مولا کو آتا دیکھتا تو گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا تھا، اور کھڑے ہوئے لوگ پوچھتے تھے کہ تو کہتے تھے وہ دیکھ رہے ہو زین العابدین۔ امام وہاں کھڑے ہو کر گریا فرماتے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ ایسے کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گوشت دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اللہ آپ کے فکر میں نہ رلائے، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے گریہ کرنا۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ امام رضا دعا دیتے رونے والوں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے رونے والوں۔ ایک قصائی جانور ذبح کر رہا تھا، امام نے آگے بڑھ کے روک دیا، بھائی مجھے بتا پانی پلا دیا؟ تو کہنے لگا مولا ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو پانی پلا کیسے؟ کربلا کا روک کر کے سلام کیا، بابا مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے میں رونے رلانے والوں کا قرار دے۔ مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر دیا، اور میرے مولا سے کسی نے مدینے میں پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ تو میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا شام، الشام۔ گویا امام سجاد فرما رہے ہیں بازار شام، دربار شام، فرماتے ہیں جب شام کے بازار سے ہمیں گزارا جانے لگا، شہر شام میں جب ہمیں گزارا جانے لگا تو چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے، کچھ چھتوں سے انگارے۔ خود امام سجاد کا جملہ ہے، فرمایا 7 مصیبتیں ایسی ہیں، 7 مصیبتیں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، 7 مصیبتیں ایسی ہیں جو میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ان میں سے ایک فرماتے ہیں ایک چھت سے انگارے پھینکے گئے، ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا، میرا سر جل رہا، اگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ اجر و کمال اللہ۔ شام کے شہر سے ہمیں ایسے گزارا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا۔ یہ امام کے اپنے الفاظ ہیں، امام فرماتے ہیں ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا۔ پھر روتے ہوئے فرمانے لگے سنو گے، شام کے بازار میں ایک منظر یہ بھی بنا کہ اجنبی میری ماں بہنوں کے قریب آ گئے۔ میں کہتا رہا یہ نبی دادی رہے،
اجرکم اللہ. حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے. ہم سے سن کر برداشت نہیں ہو رہا نا. میں بعض بچوں کو، بعض جوانوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کا حال خیر ہو رہا ہے، ہم سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. سلام ہو امام زین العابدین پر. عزادارو، بازار سے کیسے گزارا گیا اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر جب دربار میں پہنچے نا تو امام نے دربار کے بارے میں 2 مصیبتوں کو بیان کیا ہے. اللہ کرے میں بیان کر جاؤں. پہلی مصیبت تو یہ بیان فرمائی کہ دربار میں کھڑے تھے اور کرسیوں پہ لوگ بیٹھے تھے. ایک شخص نے میری بہن سکینہ کی طرف اشارہ کیا، سکینہ مجھ سے لپٹ گئی. یا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھاگا جائے. ایک یہ مصیبت، اجرکم اللہ. ایک یہ مصیبت جو امام سجاد نے بیان فرمائی. دوسری مصیبت سنیں گے جسے امام نے بیان کرتے وقت گریہ فرمایا. فرمایا تشت لا کے رکھا گیا، اس میں رومال ڈلا ہوا تھا. یزید نے چوب خضرہ سے اس رومال کو ہٹایا تو ہمارے بابا کا سر تھا. سب نے آواز دے کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں نکلتا. یزید وہ چھڑی میرے بابا کے لبوں میں لگایا. اس روایت کے ساتھ ایک اور روایت. ان لوگوں میں ایک صحابی تھا زید ابن ارقم، بڑا مشہور نام ہے زید ابن ارقم. زید ابن ارقم نے جب یہ منظر دیکھا نا، بہت دیر تک تو وہ دیکھتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ امام حسین کے لبوں کی توہین ہو رہی ہے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یزید یہ چھڑی ہٹا دے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں پہ نبی کے لبوں کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں پر نبی کے لبوں کو دیکھا ہے. نبی ان لبوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. اسے اتنے کوڑے مارے گئے اور مار کے دربار سے نکال دیا گیا. ہاں زدارو گریہ ہو گیا. امام نے فرمایا الشام. یہ تیسرا ہی مرتبہ شام، شاید زندان شام گر گیا. تھکیں گے نہیں. اللہ آپ کو حوصلہ عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شام کے زندان میں کیا کیا گزرا فرماتے ہیں، جو خود فرمایا امام سجاد نے. فرمایا چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی. زندان شام کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، رات میں اوس پڑتی تھی. اے منحال تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میری عمر اتنی نہیں ہے، میں ضعیف کیسے ہو گیا، میری کمر کیسے جھک گئی، میرے بال کیسے سفید ہو گئے. امام نے ٹھنڈی سانس لے کے گریہ کیا اور فرمایا بہن کے جنازے میں بوڑھا کر دیا. اجرکم اللہ. سکینہ کا جنازہ شام سے رہائی ملی، کربلا آئے، کربلا سے مدینہ گئے، ساری زندگی گریہ کیا. الشام ابن عبد الملک نے زہر دے دیا. میرے مولا کو زہر ملا ہے 23 محرم کو. 3 دن تک زہر کی حالت میں رہے. پہلے دن میرے مولا سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، دوسرے دن میرے مولا سے لیٹا نہیں جا رہا تھا، اور تیسرے دن میرے مولا سے ہلا نہیں جا رہا تھا. امام محمد باقر کو اپنے سرحانے بلایا، بیٹا تم کربلا میں کتنے برس کے تھے؟ فرمایا بابا میں 3 سال کا تھا. اے محمد باقر بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمایا بابا میں نے کربلا میں دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لائے. بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لائے. میرے مولا سجاد گریہ کر رہے ہیں، امام باقر مصائب پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون.
امام محمد باقر نے غسل و کفن دیا، جنازہ لے کر چلے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے چلے۔ کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ صابروں کے امام ہیں؟ فرمایا میرے بابا کا لاشا اٹھایا جا رہا ہے، سلام ہو میرے جد حسین پر جن کا لاشا 3 دن تک اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ یا حسین مومنین حرمت کا خیال رہے، سید سجاد تابوت حرمت کا خیال رہے۔ یا حسین یا حسین